چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہماری تجوید القرآن کورس کی کلاسز جاری ہیں۔ ابھی تک 3 کلاسز ہوئی ہیں، جہاں پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تجوید کے مطابق درست قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں۔ اس کے لیے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے تجوید کی جو ضروری قواعد ہیں ان کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور کسی کسی جگہ عربی اصطلاحات ہیں، عربی ٹرمنالوجی ہے، جہاں وہ ضروری نہیں ہوگی میں اس کو سکپ کروں گا۔ تو آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی نے کہیں پہ پڑھا ہوگا تو اچھی بات ہے، عربک ٹرمنالوجیز پڑھی ہوں گی، لیکن ہم یہاں پہ یہ کوشش کریں گے کہ جہاں پہ عربک ٹرمنالوجی ضروری ہوگی وہیں پہ یوز کریں گے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رٹتے ہیں لیکن اس کا میننگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، پھر ہم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کنفیوژن کے انداز میں ہی پڑھاتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہماری کلاسز ہوئی ہیں ان کلاسز میں ہم نے مخارج پڑھے، اور اس سے پہلے ہم نے تجوید کی اہمیت پڑھی، اور مخارج ہم نے تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ اب کچھ مخارج باقی ہیں اور ان مخارج سے ہم انشاءاللہ شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی وائڈ تو ہم نے جو یہ مخارج وغیرہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہم مخارج میں تقریباً اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو کنسسٹنسی مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہی ہے۔ پہلے دن زیادہ جوائن کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گروپ میں انیکٹیو رہتے ہیں، یا پریکٹس سیشن ہوتا ہے وہاں پہ انیکٹیو رہتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کی کتنی اہمیت ہے ہمارے اندر، ہماری لائف میں قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا، جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہر دن ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کیونکہ سیدھا راستہ ہی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ جنت میں جائے، برائیوں سے دور رہے، ان کاموں سے بچے جو کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو وہ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، اسٹریٹ پاتھ کیا ہے؟ اس کو مفسرین نے الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو ایک قرآن کی آیت کی روشنی میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور قرآن کیسا سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ جس راستے سے ہمیشہ انسان کو اپنا ازلی دشمن، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ اعراف آیت نمبر 18 اور 17 آپ پڑھیں گے، آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا، تو اب شیطان کی کنورسیشن چلتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بولتا ہے دفاع ہو جاؤ میرے دربار میں سے، کیونکہ تم نے تکبر کیا۔ آپ شیطان کا یہاں سے دیکھیے جواب کیا ہے۔ شیطان یہاں سے اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ شیطان اللہ کو مغرورانہ انداز میں پھر کہتا ہے، ایک قسم کا چیلنج دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار شان کے خلاف الفاظ استعمال کرتا ہے، اور کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے اس کی قسم ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، اور میں لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو تمہارا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ میں نے ابھی بتایا، سیدھا راستہ قرآن بھی ہے، تو قرآن اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھ جاؤں گا، یعنی در نہ دے دوں گا، وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دوں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نون تاکید ہے لأقعدن، اور لام تاکید بھی ہے، تو 2 تاکیدیں اس میں ہے کہ میں ضرور بیٹھوں گا سیدھے راستے میں۔ جب سیدھے راستے میں بیٹھوں گا تو میں سیدھے راستے پہ تمہارے بندوں کو چلنے نہیں دوں گا۔ اگر ہم قرآن کے کنٹیکسٹ میں سمجھیں تو وہ کہے گا میں تمہارے بندوں کو قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دوں گا، اس راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے آ جاؤں گا اور ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، اگر وہ چلنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ بارہا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں گے، ہم احادیث پڑھیں گے، ہم مطالعہ کریں گے، ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، لیکن ہمارے ارادے جو ہے نا وہ خاک میں مل جاتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر وہ ارادہ کریں گے بھی، اگر وہ چلنا بھی چاہیں گے سیدھے راستے پہ، تو میں ان کے سامنے آ جاؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آ جاؤں گا، وعن ایمانہم،
میں ان کے دائیں سائڈ سے آ جاؤں گا، وان شمائلہم ان کے بائیں سائڈ سے آ جاؤں گا. یعنی کہ شیطان کہتا ہے کہ جب وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا ان کو روکنے کی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، وہ اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے اکثر کو نہیں آنے دوں گا سیدھے راستے، تو ان کو لا شکرہ پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہاں پہ اپنے آپ کا انالیسس کرنا ہے ہمیں، اپنے آپ پہ غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے. جب آپ نے رجسٹریشن کی تھی تو کس مقصد کے تحت کی تھی، اور پھر ہماری کیفیت کیا رہتی ہے گروپ میں جب ہمارے یہ پریکٹس سیشنز ہوتے ہیں، یا ابھی ہمیں آگے بھی جانا ہے تو ہم پہلے ہی دن تھک جاتے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے آسان سے آسان اس کورس کو بنائیں گے. پھر بھی اگر کنفیوژن ہو گروپ میں آپ کنفیوژن پوچھیے، گروپ میں کنفیوژن کلیئر نہیں ہوتا ہے تو پریکٹس سیشن میں کہیے. اگر تب بھی نہیں ہوتا ہے ہم پھر بھی آپ کو انشاءاللہ کنفیوژن کلیئر کرا کے ہی رہیں گے. بٹ آپ کو اپنے اندر جذبہ بیدار کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا معبود مانا ہے. تو جو اللہ کا نافرمان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے وہی ہمیں اس سے روکے گا. تو اس لیے اپنے آپ میں انتھوززم پیدا کریں، اپنے آپ میں جذبہ پیدا کریں، اور کلاسز کو جو ہے نا کنٹینیوسلی جوائن کرنے کی نیت کریں آج سے انشاءاللہ عز و جل. تو خیر ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. تو ہم نے مخارج جو پڑھے تھے وہ پڑھے تھے ہم نے تا ذال ظا تک. یہ ہو گئے تھے تقریباً 12 مخارج. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ آپ 3. ویری گڈ. تو 13 ہم نے پڑھ لی ہیں، اب کتنے 12 ہم نے پڑھ لیا، اب کتنے رہ گئے؟ اب رہ گئے ہیں 5 مخارج. تو 13th مخرج کیا ہے؟ وہ ہے زا سین صاد. زا سین صاد ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ، یعنی ان میں سٹی نکلتی ہے. آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے، ان حروف میں سٹی نکلتی ہے. زا سین صاد یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک مینز زبان کی ٹنگ کی ٹپ آف دا ٹنگ، اور وہ لگے گی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، یعنی اوپر والا دانت بھی نیچے والا دانت بھی. تو یہ اوپر والے دانت کی نوک ہے یعنی کنارہ ہے، اور یہ نیچے والے دانت کیا کنارہ ہے اور اندرونی کنارہ ہے. جب زبان آئے گی جیسے میں نے ایرو دکھائی ہے، زبان ان دو کے بیچ میں لگے گی، تو اس زبان کا آدھا حصہ اوپر والے حصے کے ساتھ ٹچ ہوگا، آدھا نیچے والے حصے کے ساتھ ٹچ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. کس کے ساتھ؟ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ یہ لگے گا. تو وہاں سے ادا ہوں گے یہ 3 حروف. میں نے انگلش میں بھی لکھا ہے ٹپ آف دا ٹنگ ٹچنگ دا انر ایج آف بوتھ فرنٹ ٹیتھ اینڈ اپر فرنٹ ٹیتھ اینڈ لور فرنٹ ٹیتھ، دونوں کو ٹچ کرے گا. تب یہاں سے ادا ہوں گے یہ 3 حروف. تو میں پڑھوں گا، آپ بھی اپنی جگہ دہرائیے. زا 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 یعنی سیٹی نکلے گی زڈ کی طرح. زا سین سین اس طرح صاد صاد. اب صاد اور سین دونوں میں سیٹی نکلے گی تو فرق کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو کہا تھا فرق کرنے کے لیے کسی جگہ مخرج سے فرق ہوتا ہے، کسی جگہ کن سے ہوتا ہے فرق؟ صفات سے. تو سین اور صاد میں فرق اس طرح ہوگا، صاد کو ہم پر پڑھیں گے، فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھیں گے. صاد صاد. اس کو پڑھیں گے سین سین سین. اس کو کیا پڑھیں گے؟ صاد صاد. اب ہم ان کو تھوڑے حرکات کے ساتھ پڑھیں گے. اگر زا زا کو میں نے کہا سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. آپ کو یاد رکھنا ہے زبان کی نوک کہاں لگانی ہے؟ دو اوپر والا دانت اور نیچے والا دانت قریب قریب رہیں گے، یعنی بند ہونے کے قریب رہیں گے. پھر پیچھے سے ان کو یعنی منہ کی طرف سے ہم زبان لگائیں گے ان کے ساتھ، تو پھر تھوڑا وسل ساؤنڈ کے ساتھ زا تیز آواز نکلے گی سٹی کی طرح. زا سین صاد. اگر ہم زا کے اوپر زبر لگائیں گے یہ بنے گا زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو، ایسے زا زی زو. اگر اس طرح میں نے کہا تھا نا دوسرا طریقہ ہے مخرج کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، اس سے پہلے ہم حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ بنے گا از. آپ دیکھیے از، یہ جو ہے نا ز کی آواز جہاں سے نکلے گی وہی زا کا مخرج ہوگا. از از. اسی طرح از از، اس طرح اوز. ہاں اب ہم سین کو بھی ایسے ہی مشق کریں گے، یعنی پریکٹس کریں گے. سین زبر سا سا. سین زیر سی سین پیش سو. اس طرح ہم اگر ان کو ساکن کریں گے، سین کو پہلے حمزہ لگائیں گے، یہ بنے گا اس اس اس، ایسے ہی. اب ہم صاد کی طرف آتے ہیں. صاد صاد جو ہے، صاد اور سین میں کیا فرق ہے ذرا لکھیے. صاد اور سین میں کیا فرق ہے؟ صاد کو ہم کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اور سین کو باریک پڑھیں گے. تو صاد زبر سا نہیں پڑھیں گے، سو پڑھیں گے. سو
सौद जेर सी पढ़ेंगे इस तरह, सौद पेश सु, ऐसे पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे अगर हम सौद को साकिन करेंगे ये बनेगा अस, इस, उस। अब नीचे फिर मैंने एग्जांपल्स दी हैं, इनको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जा जब बीच में आएगा, यहाँ देख रहे हैं आप, तो वजन वजन ज, यहाँ वजन, तजीरु तजीरु, ऐसे जुबुरुन, ऐसे वजदादु, रिज़्क़ुन, जुज़उन। ये हो गया जा की प्रैक्टिस। सीन की भी कर सकते हैं हम, कसबा यकसिबु, सुइला, अस्लमा, इसहाक़, मुस्तकीमा। अब आप सीन में हर जगह क्या निकालेंगे, सिटी निकालेंगे, यानी कि विसल साउंड निकालेंगे, तेज आवाज निकलेगी। ऐसी है सौद क्या, हम एग्जांपल लेंगे तो सदक़, सिरात, जैसे आप पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वैसे सुदूरुन, या आप पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास में आप पढ़ते हैं फी सुरूरिन नास, सुदू, सुदू नहीं हम पढ़ेंगे, सुदू सुदू। ऐसी अस्दाकु, मिसबाहुन, मुस्लिहून। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट मखरज की तरफ। हाँ, ये हो गया था 13 फा, फा है 14th मखरज। ये कैसे अदा होता है, देखिए ये होता है ऊपर वाले दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरह से, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर वाला दांत जो है उसकी टिप जो है, उसके एजेस जो है वो नीचे वाला जो होंठ है, होंठ यानी लिप्स, नीचे वाले जो लिप्स है, लिप्स का एक वेट पार्ट होता है अंदर से, एक होता है ड्राई पार्ट, खुश्क पार्ट जो बाहर से होता है, अंदर वाला जो वेट पार्ट है उसको बोलते हैं तर हिस्सा। उसके साथ जुबा ये दांतों का किनारा लगेगा। अपना वीडियो ऑफ रखिए, वाले दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होगा फा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऊपर वाला दांत निचले होंठ के तर हिस्से से लगेगा तो अदा होगा फा। फा आप प्रैक्टिस कीजिए। आप उमूमन जो है ना, हम फा पढ़ते हैं, हम दोनों होंठों को मिलाते हैं, दोनों होंठों को नहीं मिलाना, सिर्फ नीचे वाला होंठ ऊपर वाला दांत, ये आप फा फा। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले दांतों का किनारा निचले होंठ के तर हिस्से उसमें फा। हो गया ये 14th मखरज। जो 15th मखरज है ये एक ही जगह से अदा होते हैं, इनको एक ही मखरज गिना जाता है, क्योंकि ये चारों के चारों होंठों से अदा होते हैं, लेकिन इस फा में जो है ना दांत भी यूज होते हैं, इसको अलग मखरज गिना जाता है। और 15 ये जो है ना बा, बीब और वाव, इनको एक ही मखरज गिना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिप्स इन्वॉल्व होते हैं, ओनली लिप्स। तो अब आते हैं हम बा पे। बा में क्या होता है, दोनों होंठों का तर हिस्सा ये यूज होता है, दोनों होंठों के वेट पार्ट से याद हो। देखिए जैसे इसने होंठ बंद किए ना, खुश्क हिस्सा कहाँ रह गया, बाहर की तरफ, तो अंदर वाला वेट पार्ट मिलेगा तो अदा होगा बा बा बा। आप एग्जांपल इसकी बहुत जगह देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो चेक करना होता है, अपने आप को चेक किया करो ये वहां से निकलता है कि नहीं, अगर बा में निकल रहा है फिर आप देखो वो आयात पढ़ो, वो चीजें पढ़ो, वो अरबिक वर्सेस पढ़ो जिनमें बा यूज होता है, जैसे बिस्मिल्लाह में होता है और भी बहुत जगहों पे होता है। तो वहां पे आप ये ऐसे देखो कि होंठों का तर हिस्सा यूज होगा, वेट पार्ट अंदर वाला पार्ट बा। इस तरह मीम, मेम में क्या होता है, दोनों होंठों का खुश्क हिस्सा यूज होता है। मेम, जो बाहर वाला पार्ट है ना, बाहर वाला, बाहर वाले दो हिस्से मिलेंगे, जो ये वाला हिस्सा है, एक ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों मिलेंगे। मेम मेम मेम। एक ख्याल रखना है, नाक में आवाज नहीं निकालनी, बाज बटे मीम मीम नहीं करना है, मेम मीम विदाउट नेजलाइजेशन। मैंने कहा गुन्ना अभी तक हमें किसी चीज में नहीं कर रहा है, गुन्ना का मैं बाद में आपको कहूंगा कि कब करना होता है, कब नहीं करना होता। तो आप याद रखेंगे बेम जो अदा होता है वो दोनों होंठ के खुश्क हिस्से से अदा होता है, यानी दोनों होंठ मिलते हैं, खुश्क हिस्से मिलते हैं। अब वाव की बारी आ गई। वाव जो है वो दोनों होंठ की गोलाई से अदा होता है। वाव कहाँ से अदा होता है, दोनों होंठों को जो है ना हम राउंड करते हैं, सर्कल बनाते हैं, फिर अदा होता है वाव वाव। इसमें होंठ गोल हो जाते हैं, वाव, ऐसे याद रखना है। पा, पा कैसे अदा हुआ, ऊपर वाले दांतों के किनारे और निचले होंठ के तार हिस्से से, यानी कि वेट पार्ट से। इस तरह बा अदा हुआ दोनों होंठों के तार हिस्से से, मेम अदा हुआ दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से, वाव अदा हुआ दोनों होंठों की गोलाई से। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हो गए 15 मखारिज। अब है 16th मखरज। 16th मखरज होता है हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा होता है अलिफ वाव या। ये हुरूफ मद्दा आपको आगे समझ आएगा। तो ये एक साउंड होता है, मिसाल आ, उ, ई, बा, उ, बी। ये आ ओ ई साउंड जो निकलता है ये निकलता है मुंह के खाली हिस्से से, जो हमारी ऑरल कैविटी होती है, एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ होती है, माउथ में जो एम्प्टी स्पेस होती है वहां से कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं।
جیسے ہمیں با پڑھنا ہے، با الف زبر با، تو یہ آ ساؤنڈ جو ہے یہ خالی کیوٹی سے نکلا. اس طرح ہمیں پڑھنا ہے بو، بو میں با تو نکلا یہاں سے ہونٹوں کی تارش سے، لیکن بو میں وو کا ساؤنڈ جو وہ ساؤنڈ نکلا، وہ ساؤنڈ خالی حصے سے نکلا. اسی طرح بی، اس میں بھی جو ہے نا ای ساؤنڈ جو ہے نا یہ کہاں سے نکلا؟ اورل کیوٹی سے. اسی کو کہتے ہیں منہ کا خالی حصہ. عربی میں اس کو کہتے ہیں جوف دہن. اگر یاد رہے تو اچھی بات، نہیں رہے تو ایسے یاد رکھیں کہ منہ کا خالی حصہ اورل کیوٹی. تو ہو گئے 16 مخارج. 17 مخرج ہے خیشوم. نیزل کیوٹی کو کہتے ہیں خیشوم. اس کو نا ناک کو دیکھو، یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ یہاں سے گنا نکلتا ہے. گنا کا مطلب ہوتا ہے ناک سے آواز نکالنا، جس کو ہم نیزلائزیشن کہتے ہیں. تو یہ کہاں کرنا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے. مثال ہمیں پڑھنا ہوتا ہے ان، یہ گنا کی آواز میں نے کہاں سے نکالی؟ نیزل کیوٹی سے نکالی. اس کو بولتے ہیں خیشوم عربک میں، خیشوم. اس طرح ہمیں پڑھنا ہے میم، اس کو بھی کہاں سے نکالنا ہوتا ہے؟ نیزل کیوٹی سے. تو یہ ہو گیا ہمارے 17 مخارج کمپلیٹ. آج کے مخارج میں کوئی کنفیوژن؟ زا میں کوئی کنفیوژن ہوا ہے؟ زا جو ہے یہ سٹی کے ساتھ ادا ہو، جیسے یہ ہے زا. زا یعنی زبان کی نوک جو ہے وہ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گی. یہ جو ہے نا یہ میں نے بنائے ہیں، یہ دانت دو بنائے ہیں. یہ اوپر والا دانت ہے، یہ نیچے والا دانت ہے. اب یہ ان کی ملنے کی جگہ ہے. جب ہم دانت بند کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ یہاں بیچ میں ہم زبان لگانی ہے اور پھر وسل جیسا تیز ساؤنڈ نکالنا ہے. زا زا زا. اب ان نے لکھا، دوسرا نے لکھا ہے سود. سود بھی یہیں سے نکالنا ہے، بس سود کو ہمیں تھوڑا موٹا کرنا ہے. سود سود، ساد نہیں پڑھنا ہے، ساد کو سود بنانا ہے. سود. یہ کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو ایک مان لو ایک لے مین کا طریقہ دکھایا تھا. وہ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کرو، آپ کھانا کھا رہے ہو، کھانا کھاتے ہوئے ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ تو ویسے ہی سوچو، ہم نے سود سود سود. ورنہ پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو رکھیے. زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی جانب بلندی چاہتی ہے. بلند ہوتی ہے، تھوڑا سا، کمپلیٹ بلند نہیں ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تھوڑی سی اٹھتی ہے یہاں پہ زبان کی جڑ. تو سود سود. یا آپ کو لگے گا کہ ہم کیسے اٹھائیں، تو آپ یہ تصور کیجیے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے سود پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا یہ درست ہو جائے گا. گنا، گنا کہتے ہیں ناک میں آواز نکالنے کو. جیسے یہ ساؤنڈ جو میں نے نکالا وہ کہاں سے نکالنا ہے؟ ناک سے ہی نکالنا ہے. اس کو ہم آگے جب پریکٹس کریں گے نا، اس میں ہمیں کچھ قواعد پڑھنے ہیں، تو وہاں پہ یہ کلیئر ہو جائے گا. فی الحال آپ یہ رکھیں یاد، ڈفرنس بٹوین پور اینڈ باریک. ہاں، پور اور باریک میں ڈفرنس کیا ہے؟ باریک کو آپ ایسے سمجھیے کہ نارمل جو ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے. مثال ہمیں سین، سین زبر سا، سا اس کی ڈیفالٹ حالت ہے سا. اب اس کو پور پڑھنا ہوگا، تو اس کو ہم ڈیفالٹ حالت سے چینج کریں گے. ہم اس کو موٹی آواز نکالیں، سو سو سو. سا کو ہم نے سو بنایا تو یہ موٹا ہو گیا. اس طرح ہمارے پاس اگر ہے را، را کو اگر ہم موٹا بنائیں گے کیا بنے گا؟ اور تو یہ ہو گیا پور، پور ہو گیا یہ. 17 مخرج ایکچولی کیا ہے؟ 17 مخرج ایکچولی یہی ہے کہ ہم گنا کہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں. مخرج کا مطلب ہوتا ہے نا نکلنے کی جگہ. اب آپ کو کوئی پوچھے گا بتاؤ جی گنا کہاں سے نکلتا ہے، تو گنا جو ہے وہ نکلتا ہے ناک سے، ناک کی نیزل کیویٹی سے. یہ بول رہے ہیں پورے حروف پڑھیے، تو وہ انشاءاللہ میں اگلی سلائیڈ میں وہی کرنے جا رہا ہوں. ابھی تک اگر کوئی کنفیوژن ہو تو پھر میں آگے چلوں گا، وہی کروں. پھر اس کا ایبسٹریکٹ بتا دیتا ہوں. اس کا کنکلوژن جو ہے یا اس کا ہم نچوڑ لے لیں گے ہم، یہ کہ یہ پہلے دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخارج جو ہوتے ہیں، مخارج 5 جگہوں سے نکلتے ہیں مینلی. آپ کو یہ یاد ہے 5 پارٹس آف دا ماؤتھ ہیں، یا ہم باڈی کے 5 پارٹس ہیں جہاں سے سب مخارج ادا ہوتے ہیں. کچھ مخارج تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں، کچھ اورل کیویٹی یعنی جس کو میں نے جوب بھی بولا یا منہ کے خالی حصے سے. اس طرح کچھ مخارج جو ہے وہ نیزل کیویٹی سے ادا ہوتے ہیں، جس کو میں نے بولا کہ خیشوم یعنی ناک کا جو، اس کو بانسا بولتے ہیں اردو میں، بانسا ناک کا. اور لپس یعنی ہونٹو، 2 ہونٹو سے بھی ادا ہوتے ہیں کچھ مخارج، اور کچھ مخارج ٹنگ سے ادا ہوتے ہیں. یہاں تک آپ کو یاد رہا 5 جگہوں سے سب مخارج ادا ہوتے ہیں. کچھ تھروٹ سے ہوتے ہیں، کچھ اورل کیویٹی سے، کچھ نیزل کیویٹی سے ہوتے ہیں، کچھ ٹنگ سے ہوتے ہیں، کچھ لپس سے ہوتے ہیں. اردو نام آپ کو ان کے پتہ ہیں. تھروٹ کو حلق کہتے ہیں، اورل کیویٹی کو جوف یعنی خالی حصہ کہتے ہیں، نیزل کیویٹی کو بانسا یا خیشوم کہتے ہیں، لپس کو ہونٹ کہتے ہیں، ٹنگ کو زبان کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب آپ کو میں یاد کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اصل میں کہ مخارج میں کیسے یاد رکھیں گے. آپ توجہ رکھنا. دیکھیے ہم پہلے پڑھتے ہیں حلق سے، ہم شروع کرتے ہیں مخارج پڑھنے. یہ مان لو یہ حلق، یہ جو پکچر اس سائڈ کی آپ کو دکھ رہی ہوگی، حلق سے ہم شروع کریں گے. جب حلق والے ختم کریں گے پھر کیا شروع ہوتی ہے؟ زبان، یہ جو ریڈش دی ہوئی ہے. پھر زبان کی جڑ سے ہم شروع کریں گے، پھر زبان کے بیچ میں آئیں گے، پھر زبان کے سائڈس پہ آئیں گے، پھر ایسے ہی آئیں گے زبان اور ٹیتھس کے ساتھ جو لگ کے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد آئیں گے دانتوں کی طرف، اس کے بعد آئیں گے ہونٹوں کی طرف، اس کے بعد جائیں گے نوز کی طرف. تو ہو گئے ہمارے سارے مخارج کلیئر.
तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखिए, हमने बोला था हलक के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, 1 2 3। ये वाला हो गया हलक का नीचे वाला हिस्सा, लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये वाला हो गया बीच वाला हिस्सा, ये वाला हो गया ऊपर वाला हिस्सा। लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट से कौन सा हर्फ अदा होता है, हमजा, हा, जैसे यहाँ भी दिखा है हमजा, हा। और इस तरह मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट से कौन से हर्फ अदा होंगे, ऐन, हा, ऐन, हमजा, हा। हमजा, हा कहाँ से अदा होगा, हल्के नीचे वाले हिस्से। ऐन, हा, ये कहाँ से अदा होगा, हल्के दरमियान वाले हिस्से से। ऐन, हा। इस तरह हल्के ऊपर वाले हिस्से पे आएंगे, कौन सा अदा होगा, गैन, खा। तो आपने याद रखा हलक से 6 अदा होंगे, कहाँ से कौन सा अदा होगा, आपको ये अपने जहन में बिठाना होगा। आप जब भी मखारिज पढ़ेंगे तो इमेजिन करके पढ़ेंगे, पहले मैं हलक से निकाल रहा हूँ, फिर हलक के दरमियान हूँ, अब हलक के ऊपर वाले हिस्से हूँ। अब हलक के ऊपर वाले हिस्से पे आ गए, तो अब आगे चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, जुबान के पास, टंग के पास। ये टंग की रूट है, रूट से जुबान की जड़ है। यही जुबान की जड़ अब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि ये 3D नहीं है, 2D में समझा सकता हूँ। ये मान लें हमारे पास जुबान की जड़ है यहाँ पे, ये जुबान की जड़ के पास हम पहुंच गए। ये जुबान की जड़ अब तालु के साथ लगेगी। तालु को आप अगर देखेंगे, इधर होता है सख्त हिस्सा, अगर आगे आगे हम चलेंगे यहाँ पे, पीछे जाएंगे हम तो वहां पे एक पार्ट होता है, मुझे इसका नाम याद नहीं है। तो यहीं पे जुबान की जड़ इस नरम पार्ट के साथ लगेगी, वहां से अदा होगा ये वाला कौफ, ये नुक्ते वाला कौफ। और यहाँ भी ऐसे दिया हुआ है, कौफ। क्या पढ़ेंगे आप, कौफ, कौफ, ऐसे। आप जुबान की यो है, यही जुबान की जड़ थोड़ा सा आगे लगी, आगे जैसा जड़, हम फिर उसी पार्ट को नहीं कहेंगे, थोड़ा सा आगे को भी कहेंगे। ये लगेगी तालु के सख्त हिस्से से, आप इधर लगेगी वहां। तो अदा होगा काफ, काफ। यहाँ पुर और बारी का फर्क करना, इसको कौफ, इसको काफ। इससे अगर पढ़ेंगे कुल तो कुल होगा, इससे पढ़ेंगे कुल होगा। तो जुबान की जड़ से दो मखरज अदा होगा, एक कौफ, कौफ और जुबान की जड़ तालु के नरम हिस्से से, और काफ और जुबान की जड़ तालु के सख्त हिस्से से। आगे चलेंगे तो जुबान के दरमियान हम आ गए, सेंटर में आ गए। ये सेंटर वाला हिस्सा जो है, जुबान का दरमियानी हिस्सा, ये तालु के दरमियानी हिस्से से लगेगा, ये जो यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है। तो यहाँ से अदा होंगे 3 मखरज, जीम, शीन, या। दौद को इनमें नहीं गिनिएगा, जुबान का दरमियान लगेगा तालु के दरमियान के साथ, तो क्या अदा होगा, जीम, शीन, या। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक शायद आप, मुझे तो यही इजी तरीका लगा है याद रखने का मखारिज। और अब जो है, अब आएंगे हम जुबान की साइड्स की तरफ। उन साइड्स को हम यहाँ पे अच्छे से नहीं देख सकते, तो हम इस पिक पे आएंगे। ये है जुबान की साइड्स, जिनको करवटें कहते हैं। ये दो लाइंस के बीच में जो साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड, ये जुबान का दरमियान, ये साइड्स है, ये भी साइड है। अब दौद का मखरज क्या है, जुबान की करवट यानी साइड्स, और ऊपर के धाड़ों की जड़, जिनको अर्म कहते हैं कश्मीरी में, इंग्लिश में विजडम टीथ, या मोलर्स भी कहते हैं शायद, मोलर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, हाँ। तो ये जुबान का साइड, इनकी ऊपर वाले जो ये टीथ होंगे ना, उनकी जड़ के साथ लगेगा ये साइड। दौद को मैंने कहा ये मखरज टफ माना जाता है अरबिक में। तो ये जुबान का साइड जो है, ये ऊपर के धातु जो धाड़ है, धाड़ मैंने कहा विजडम टीथ, उनकी जड़ के साथ लगेगा, तो अदा हो गया बौद, 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 बौद। बौद को दाल की तरह नहीं पढ़ना है, ना ज़ा की तरह पढ़ना है, बल्कि बौद। आगे जो है ना, नोक हमें दांत के साथ नहीं लगने देनी है, वरना दाल निकल जाए। बौद, बौद। हो गया दौद भी। अब आएंगे फिर आगे। अब मैंने कहा था लाम का मखरज, लाम का मखरज होता है जुबान का किनारा, ये किनारा है। किनारे के पास पहुंचे, ये किनारा लगाना है हमें दवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों के साथ। ये दवाहिक से सनाया है, इनके मसोड़े यानी जिसके अंदर के दांत फंसे होते हैं, गम्स। तो गम्स के साथ ये साइड लगाना, या इसी तरह यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें ऑप्शन होता है, चाहे राइट साइड से निकाले, चाहे लेफ्ट साइड से निकाले। दांत वही इधर से भी है, वही इधर से भी, मगर हमें ऊपर वाले दांतों के साथ लगाना है। तो ये साइड लगेगा इधर, मान इनकी जड़ के साथ, तो अदा होगा लैब, लैब। इस तरह नून के मखरज पे आते हैं, यही साइड लगेगा अनियाब से सनाया तक के मसूरों के साथ। ये अनियाब है, ये सना है, इन 3 दांतों की जड़ों के साथ लगेगा, जड़ों के साथ। ये ऊपर वाले दांतों की बात हो रही है, लाम में भी नून में भी। तो लगेगा यही साइड, अदा होगा नून, नून, नून। अब रॉ की तरफ आते हैं, रॉ। रॉ होगा जुबान की नोक, ये लगेगी तालु के साथ, तो अदा होगा रॉ, रॉ। यानी ये सीधे ही लगेगी इसके साथ, पैलेट के साथ, हार्ड पैलेट के साथ, रॉ। हो गया यहाँ तक क्लियर, हो गए तकरीबन जुबान की मखारिज ऑलमोस्ट खत्म यहाँ तक। अब जुबान की टिप के पास आते हैं। टिप की यूज करेंगे हम, टिप को। टिप यूज करते हुए हम पहले पढ़ते हैं इससे कौन से मखरज, ता, दालो, तो। ता, दालो, तो, ये टिप लगाते हैं हम आगे वाले ये दो दांत है ना, इनकी जड़ के साथ। यहां से मैं दिखाता हूँ, इस पिक्चर पे आइए। ये टिप है जुबान की, ये लगाएंगे इन दांतों की जड़ के साथ, यहाँ पे, यहाँ पे। एक सेकंड में थोड़ा ड्रा करके दिखाता हूँ। ये जो है, हाँ, ये टिप लगाएंगे हम कहाँ पे, इधर। जब इधर लगाएंगे तो अदा होगा
تا، یہ والا تا دال پو، تا دال پو، تو یہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، تا دال پو، اس کی ٹپ اس کی کس کے ساتھ، جڑ کے ساتھ، اوپر والے دانت کی جڑ کے ساتھ۔ اب آ گئے ہم سا زال اور ضا کے پاس، سا زال ضا یہ دیا ہوا ہے، دیکھیے اس کو کیا کرنا ہے، سا زال ضا کو کیا کرنا ہے، دیکھیے سا زال ضا میں کیا کرنا ہے، یہ زبان کی ٹپ جو ہے نا یہ تھوڑی باہر نکلے گی اس دانت سے، ادھر نکلے گی، مان لو ٹپ تھوڑی ٹپ ادھر نکلے گی، یعنی زبان اتنی میں نے باہر نکالی جتنی یہ میں نے دکھایا، تھوڑا سا ٹپ جو ہے نا اس ایج سے باہر نکلے گی۔ اب زبان کا جو ہے نا یہ ہیڈ لگے گا کس کے ساتھ، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ، یعنی ٹپ باہر چلی گئی، ٹپ سے پیچھے والا حصہ جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ٹچ ہوا، اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ، ایج کے ساتھ، تو وہاں سے ادا ہوگا سا، یعنی اس میں بالکل سیٹی نہیں نکلے گی آپ، کیونکہ ہم نے ٹپ کو باہر نکال دیا، سا سا سا، وال وال وال، اس طرح وا وا وا، انہوں نے بتایا کہ نون میں زبان کا ایک ہی کنارہ استعمال کریں، دونوں دونوں نہیں کرنے، یا یو ایک سائڈ کرنا ہے یا دوسرا سائڈ کرنا ہے، دونوں کہاں سائملٹینسلی ہو سکتے ہیں، دونوں نہیں ہو سکتے، کیسے ہوں گے دونوں، دونوں نہیں ہوں گے، تو سا زال ضا، اس کے بعد ہو گیا سا زال ضا، اور اب رہ گیا زا سین صاد، یہ آپ کو آ گیا ہوگا سمجھ، زبان کا سرا ہم نے بولا، سرا میں نے بتا دیا تھا آپ کو، یہ اگر نوک ہے، یہ نوک ہے، اس سے پیچھے تھوڑا سا ہوگا یہ سرا ہوگا، اس سے پیچھے یہ والا ایریا، چلیے جی یہ بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ مخرج کی طرف، نیکسٹ مخرج کیا ہے، زا سین صاد، یہی زبان کی نوک جو ہے نا اب لگے گی، مثال یہ دانت ہم نیچے اتاریں گے ادھر، یہ دانت بھی اوپر چلے گا، اب کیا تھوڑی سی یعنی کہ ان کو ٹچ کروائیں گے، اب زبان کو لگائیں گے ان کو اندر سے ادھر سے، تو ادا ہوگا یہی زا سین صاد، زا سین صاد، وصل نکلے گی، سیٹی نکلے گی، فا زال وا میں بالکل سیٹی نہیں نکلے گی، زا سین صاد میں سیٹی نکلے گی، ہو گیا ختم۔ اب آئیں گے ہونٹو کی طرف، ہونٹو سے یہ چار حروف ادا ہوں گے، با با میم واو، میں نے بولا تھا کیسے ادا ہوگا، یہ والا دانت اترے گا اور لگے گا ادھر، ٹھیک ہے، ان ہونٹوں کو ٹچ نہیں ہونے دینا ہے آپس میں، یہ ہونٹ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، عموماً ہم ٹچ کرتے ہیں، ہمیں جب فا پڑھنا ہوگا ہم فا پڑھتے ہیں، فا فا نہیں، یہ فا ہے، فا فا، اوپر والا ہونٹ اور یہ اوپر والا دانت اور نچلے تار حصہ، ہونٹ کا تار حصہ، نچلے ہونٹ کا تار حصہ، ٹھیک ہے، یہ بھی آ گیا ہوگا سمجھ، اب آ گیا فا ہو گیا، اب آ گیا با، با میں کیا ہوتا ہے، با میں ایسا ہوگا کہ یہ دو ہونٹوں کا تر حصہ آپس میں میچ ہوگا، یہ والا حصہ، یہ اور یہ آپس میں با، اب میم میں کیا ہوگا، میم میں کیا ہوگا دیکھیے، میم ایسے ادا ہوگا، میم میں یہ خشکی سے ادا ہوگا، آپس میں ٹچ ہوگی، یہ باہر والے، یہ والے، یہ اور یہ لگے گا، میم میم میم، ٹھیک ہے، اب واو میں کیا ہوگا، واو میں دونوں ہونٹ کی گولائی ہوگی، واو، دونوں ہونٹ کھلیں گے اور گول ہو جائیں گے، راؤنڈ ہو جائیں گے، پھر رہ گیا تھا گنا کا مخرج، وہ کہاں سے نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے ناک سے، ہو گیا گنا، گنا مینز وہ نیزلائزیشن، اب پریکٹیکلی جب ہم گنا آگے پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ سمجھ جائیں گے، اور ایک مخرج رہ گیا تھا وہ خالی حصہ ہے، خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، الف مد وا مد یا مد، الف مد وا مد یا مد ابھی آپ پڑھا نہیں، ابھی آپ سمجھ نہیں آئے گا، اتنا یاد رکھیں کہ آ او ای ساؤنڈ نکلتا ہے یہاں سے، تو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا سب کو، ٹائم نا، یہ مسوڑ میں کہاں پہ پھنس رہے ہیں، یہاں پہ، یہ دانتوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، مسوڑ میں یہ پھنس رہے ہیں نا، یہ ہو گئی جڑ، ٹھیک ہے، اب جڑ سے اوپر ہم آئیں گے، یہ والے یہ مسوڑے ہیں جن کے اندر دانت پھنسا ہے، ٹھیک ہے، یہ دانت کی اپنی جڑ ہے، اور اوپر جہاں پہ دانت پھنسا ہے جس کے اندر پھنسا ہے وہ گمز ہے، وہ مسوڑے، سب اختتام میں مجلس کی دعا پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انہدا اکیڈمی آف اسلامک سائنس کی جو یوٹیوب چینل ہے یا فیس بک پیج ہے اس سے ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اسلامی علوم سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کا قرآن بھی درست ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ تعالی۔